علیکم عاقل بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سر ایک سوال بڑا اہم ہے کہ ایک گھر کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کی شادی ہو گئی. اب ایک بیٹی کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی، تو طلاق لینے کے بعد اس نے رابطہ کیا کسی مولوی سے. انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو حلالہ کرانا پڑے گا. تو اس نے وہ ساز باز کر کے کچھ پیسے لے کے مولوی صاحب نے اس کا نکاح اس کی بہن کے خاوند کے ساتھ ہی کر دیا، جبکہ بہن کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا. تو اس طرح اس نے وہ حلالہ کروا لیا. اب جب بہن کو پتہ چلا کہ اس نے میرے شوہر کے ساتھ ہی یہ حلالہ کروایا ہے، تو ان کے گھر میں اب پھڈا پڑ گیا ہے اس بات. تو اب ان کے درمیان یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک تو دونوں نے کام تو غلط کیا ہے کہ حلالہ جو کیا ہے وہ بھی غلط ہے، اور دوسرا الٹا کام اور غلط کر لیا ہے کہ بہن کے خاوند کے ساتھ ہی اس نے یہ حلالہ کر لیا. یہ دوسرا بڑا جرم کیا. اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جو بہن ہے اس کو گھر والے اور دوسرے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا نکاح بھی اب ختم ہو گیا ہے، تو وہ اس بارے میں پریشان ہے کہ غلط کام جو ہے وہ میری بہن نے اور خاوند نے کیا ہے اور مجھے اس کی سزا کیوں مل رہی ہے. صحیح بات ہے. تو گھر والے اور دوسرے رشتہ دار جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے آپ کے خاوند کی اس حرکت کی وجہ سے. تو سر اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا نکاح پر کوئی اثر تو نہیں پڑا؟ بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سوال کے اندر 2 شق ہیں. ایک تو یہ جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ بہنوئی کے ساتھ بہن کے شوہر کے ساتھ ہی سالی کو تیار کر دیا حلالہ کروانے کے لیے، اور بہن کو پتہ بھی نہیں ہے. اعوذ باللہ. دوسرا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے کہ جب سالے یا بہنوئی صاحب نے اپنی سالی کو حلال کیا اور ان کے ساتھ شباشی کی اور ان کو ان کے منہ حرام خون لگا اور وہ لذت حاصل کی ہوگی انہوں نے، ظاہر ہے، کیونکہ مولویوں کو معذرت کے ساتھ جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے اکثر آپ اگر ناراض نہ ہو تو یہ احناف میں یہ رائج ہے، یہ سسٹم رائج ہے کہ آپ کسی کو بھی، آج بھی ایک صاحب نے مجھے بہار سے انڈیا میں فون کر کے بتایا، اس کی گفتگو بھی میرے پاس موجود ہے، وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ میں نے طلاق دے دی ہے، اب مولوی کہتا ہے کہ اسے میرے پاس بھیج دو، میں حلالہ کروں گا اس کا. اعوذ باللہ. اب یہاں حلالے کے لیے بہنوئی صاحب ہی کو کہہ دیا ہے، اور بہنوئی نے جب حلال کر دیا اس کو تو اب آنکھیں کھلی ہیں رشتہ داروں کی. اگر کوئی اور حلال کرتا تب تو رشتہ دار بہت خاموشی سے سنتے رہتے اور اس بچی کو پھر اس کو 2-4 راتیں گزارنے کے بعد اور زنا کروانے کے بعد اس کے شوہر کے پاس لوٹا دیتے. یہ تو ان کی نظر میں جائز ہے، کیونکہ بہت سے مفتی ہیں یوٹیوب پر، ان کے فتوے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں حلالہ کروا لو، چل جائے گا. حلالہ حرام ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے مفتی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہ حلال ہو جاتی ہے. سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کا موقف اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں علماء اور مشائخ سعودی عرب کے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنی اس حرکت کی وجہ سے اس سے ایک معاہدہ کیا اور اس کو حلال کرنے کی غرض سے آپ اس کے ساتھ سوئے اور زنا کیا تو یہ زنا کے مترادف عمل ہے، حلال نہیں ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا كان النیہ تحلیلها لزوجها، اگر اس کی نیت جیسے کہ ان بہنوئی صاحب نے اپنی سالی کو حلال کیا اس نیت سے کہ یہ حلال ہو جائے گی اپنے ہی بھائی پر،
تو یہ کہتے ہیں اذا كان النية تحليلها لزوجها فهذا نکاح باطل وصاحبه ملعون. اس کا عمل کرنے والا شخص ملعون ہے اور دونوں ملعون ہیں. اور جن لوگوں نے اس ملعون کام کو، باطل کام کو، گناہ کے کام کو سرزد ہونے میں یا عمل میں آنے میں مدد کی ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب گنہگار ہیں. سب کے سب اگر یہ شریعت قانون نافذ ہو اس ملک میں تو ان کو سزا ملے. لیکن ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں تو سب چلتا ہے، بلکہ لوگ مشورہ دیتے ہیں دانش مندی کا، بہنوئی سے، بھائی سے، چاچا سے، فلانے سے، رشتہ دار سے، کسی سے بھی کروا دیتے ہیں. 1-2 رات گزارو اور پھر اس کے بعد سو جا کے اور اس کے بعد پھر اپنے پرانے شوہر کے پاس چلے جاؤ. یہاں کا موقف، علماء کا موقف، اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور اس نے گناہ کا ارتکاب دونوں نے کیا ہے. اب وہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ گناہ تو بہنوں ہی نے کیا ہے، طلاق میرے شوہر نے دی ہے، سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ ہاں، سزا کہ آپ کو ہی مستحق ہیں، کیونکہ اس مذہب میں، جس مذہب کے آپ ماننے والے ہیں، اس مذہب میں دراصل طلاق دینے کے بعد سزا عورت ہی کو دی جاتی ہے. اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس طرح کے موقع بہت سارے آئے ہیں، ساس سسر کے یا دوسرے ایسے واقعات ہوتے ہیں. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کا یہ موقف ہے، یہاں کے علماء کا یہ موقف ہے، اہل حدیث علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی طلاق دے، یہ بیوی انہوں نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کیا ہے، زنا کی سزا اس بہنوئی کو ملنی چاہیے، لیکن زنا کی سزا اس عورت کو نہیں ملنی چاہیے. یہ بات تو طے ہے. اب اس عورت کا اس زنا کے بعد کیا اب اس کا شوہر حرام ہو گیا ہے؟ نہیں. الحرام لا يحرم الحلال، حرام کاری حلال پر متاثر نہیں ہوتی. تو وہ اگر طلاق، پتہ نہیں، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں. 90% طلاقیں ہوتی نہیں ہیں. میں اتنے دنوں سے طلاق کے فیلڈ میں لوگوں کے گھر آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا ہے میرے پاس جو کہ طلاق کا کیس ہو اور جنون طلاق ہوئی ہو اور وہ طلاق دینا چاہتے ہوں اور طلاق نافذ بھی ہو گئی ہو. نافذ مولوی حضرات کروا دیتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ طلاق بھی نہ ہوئی ہو اور اس عورت کو سزا صرف شوہر کی جہالت کی بنیاد پر دی جا رہی ہو. تو یہ حلالہ کرنے والے یہ دونوں ملعون ہیں، باطل نکاح ہے، زنا کیا ہے. اور اسی طریقے سے آیا اس گناہ کی سزا اس عورت کو ملنی چاہیے یا ان کے نکاح پر کوئی اثر پڑا ہے؟ نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے. اگر ایک طلاق دی تھی، ایک طلاق تھی تو وہ رجوع کر سکتے تھے، اس کو حلالے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن زنا کرنے کے بعد کیا زنا حلال رشتوں کو متاثر کرتی ہے؟ تو زنا حلال رشتوں کو متاثر نہیں کرتی. آپ کا جو سوال ہے شاید آپ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا زنا کرنے کے بعد شوہر سے وہ رجوع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ زنا کی سزا ہے، اس شخص کو بھی سزا ملنی چاہیے اور اس لڑکی کو بھی سزا ملنی چاہیے اور اس لڑکے کو بھی سزا ملنی چاہیے. جتنے اور جن لوگوں نے اس زنا کو کروایا ہے وہ سب سزا کے مستحق ہیں. لیکن جو حلال رشتہ ہے اس پر کوئی اثر انداز یہ حرام کاری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحرام لا يحرم الحلال، حرام کاری حلال کو بدکار یا حلال کو متاثر نہیں کرتی ہے. تو آپ کا یہ جو سوال ہے میرے خیال سے وضاحت ہو گئی ہوگی. سزا اس کو ملنی چاہیے نا، بغیرت سانڈ کو، نہ کہ اس بچی کو سزا ملے جس کو شوہر نے طلاق دی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. چینل ہمارا اسی لیے آپ کی جہالت کی وجہ سے مولوی فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کو رسوا بھی کرتا ہے، آپ کے ذہن سے بھی کھیلتا ہے، آپ کے جسم سے بھی کھیلتا ہے، آپ سے پیسے بھی لیتا ہے. جیسے بھائی نے کہا کہ حلالہ کرنے کے بھی پیسے لیے گئے ہیں. تو بھائی میرے، آپ اتنے جاہل نہ بنے، عوام کو جگائیں اور ہماری ویڈیوز دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جہالت ختم ہو سکے اور ہم اور آپ نور کی شمعیں روشن کر سکیں. اور اس چینل کی نشریات سے اگر آپ مستفید ہو رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ چینل دوسروں کے گھروں کو آباد کرتا رہے تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں مستحکم کریں، ہمیں سپورٹ کریں
تاکہ ہم سب مل کر لوگوں کی اصلاح کے کام کو جاری اور ساری رکھ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.